کیا کچھ بڑا ہو سکتا ہے مگر کیا؟ سچ اگر کہوں تو حالات بہت خراب ہیں، پس پردہ معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اس وقت تک دو باتوں سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اول یہ کہ نوٹیفیکیشن پھنسا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ شاہ جی جانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ اگر معاملات درست ہوتے تو آئینی ترمیم کے فوراً بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا، کہانی ختم ہو جاتی۔ اب تو محض 6-7 دن رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں جانے والا چیف زیادہ وقت الوداعی پارٹیوں اور ملاقاتوں میں گزارتا ہے۔ شاہ جی کے حوالے سے اب تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ فرض کریں کہ حکومت ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی تو کیا شاہ جی مان جائیں گے؟ فرض کریں کہ حکومت کسی اور کو بطور چیف نامزد کر دیتی ہے تو کیا شاہ جی مان جائیں گے؟ شاہ جی کو اگر ماننا ہوتا تو ایسے کھکھیڑ پالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس ضمن میں ایک بات اور، اگر حکومت کسی اور کو چیف تعینات کرنا چاہتی ہے تو اسے وزارت دفاع سے ایک سمری چاہیے ہوگی جس میں سینئر افسران کے نام ہوں گے۔ کیا شاہ جی ایسی کوئی سمری جانے دیں گے؟ فرض کریں کہ حکومت کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہی نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا معاملہ عدالت میں جائے گا؟ اگر شاہ جی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو ایک بات طے سمجھیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربانی پھر جلد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ شاہ جی کچھ طاقتوں کے منظور نظر ہیں، لیکن نواز شریف اور آصف زرداری بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مانے ہوئے وفادار ہیں۔ مطلب پس پردہ خود کافی کھینچا تانی جاری ہے۔ اگلی تعیناتی کے بعد شاہ جی بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ پاکستان کے مالک شاید کبھی نہ چاہیں کہ کوئی اتنا طاقتور ہو کہ انہیں بھی آنکھیں دکھا سکے۔ حالات کا رخ کسی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ جب نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف لگایا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکم نہیں مانا تھا تو بندوقیں تن گئی تھیں۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، اپنے گارڈز کو کہا کہ بندوقیں پیچھے کر لیں، یوں خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ امید ہے کہ آپ ان کہیں سمجھ چکے ہوں گے۔ 27ویں ترمیم کے بعد اگر میں غلط نہیں تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، جو آرمی چیف کے پاس ہوگا۔ اس سے ملتا جلتا ایک عہدہ بھارت میں بھی ہے، وہاں اسے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہتے ہیں۔ جنرل راوت اس کے پہلے چیف تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنرل راوت بھارت کے آرمی چیف تھے۔ مانا جاتا ہے کہ ان کے اصرار پر یہ دفتر قائم کیا گیا۔ جنرل صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس کے چیف لگ گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں بھگوان کو پیارے ہو گئے۔ آج کل ان کی جگہ پر ایک ریٹائرڈ جنرل انیل چوہان موجود ہیں۔ اس کہانی میں سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ ممکن ہے کہ سوموار کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے اور یہ سارے تجزیے وقتی طور پر ٹھس ہو کر رہ جائیں، مگر صرف وقتی طور پر۔ کل ملا کر بات یوں ہے کہ کمرے میں اونٹ گھسا ہوا ہے، سب اونٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اونٹ نکلنا نہیں چاہ رہا۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ اونٹ نکالنے کے اس عمل میں دیواروں کو نقصان نہ پہنچے، دروازہ نہ ٹوٹے، لیکن اونٹ بالکل تعاون نہیں کر رہا۔ اب اس عمل میں کیا کیا ٹوٹتا ہے یہ دیکھنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا، کیونکہ کھیل جاری ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کون سا کھلاڑی حاوی ہو جائے، مگر ہو بہت کچھ سکتا ہے۔ بہت جلد ساری کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔